السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں تعویلات کرتے ہیں کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، تو وہ کہتے ہیں استواء کا معنی بلند ہونا یا فلاں فلاں، یا دوسری مثال آپ یہ لے لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر فرمایا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں تعویلیں کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد طاقت ہے۔ تو اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، یعنی آسمان بھی ہیں، وہ کوئی ایک سوچ کا نام نہیں ہے کہ صرف فرضی ایک ہم سمجھ لیں، وہ بھی برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں۔ وہ کیسے گئے، مستوی کیسے ہیں، کیسے چڑھے، اس کی جو کیفیت ہے، جب ہم اپنے ذہنوں میں یہ سوچیں گے کہ ایسے ہوگا تو وہ کفر ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے ساتھ کوئی مثالیں نہ دو، مخلوقات میں سے نہیں دینی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، ذات کو ویسے ماننا چاہیے جیسے قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کی مثالیں دینا اور تشبیہ دینا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی تعویلیں کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کا ذکر ہے تو ہم کہیں کہ اس چہرے سے مراد تو چہرہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ذو النزول کب فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل، جب رات کا آخری، یعنی آپ رات کو 3 حصوں میں کر لینا تو ثلث، جب ایک حصہ باقی رہ جائے، مثال کے طور پہ آج کل رات شروع ہو رہی ہے 7:10-12 پہ، جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا، تو فجر کی جو اذان ہے وہ تقریباً 3:30 بجے ہوتی ہے، تو یہ 8 گھنٹے کچھ منٹ بنتے ہیں، تو آپ اس کو 3 پہ تقسیم کر دیں، تو اس میں سے 2 نکال کے جو تیسرا حصہ ہے جب وہ رہ جائے، ایسے جب رات بڑھتی جائے گی، اگر 12 گھنٹے کی رات ہو گئی ہے تو آپ پہلے 8 نکال دیں، اور جو آخری 4 گھنٹے ہیں وہ آخری حصہ ہے رات کا، اس حصے کے اندر آپ اٹھیں اور تہجد، دعا جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔